السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر بد کے خوف سے ہر وقت پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت اور خوش مزاج تھے۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات سے ڈر لگا رہتا کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھوڑا سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہوتی ہے تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو غسل دو۔ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلا پن اور کمزوری تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ جس کی نظر لگتی ہے، حسد کرتا ہے، تو ہمیں اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نصیحت بچوں پر نظر کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا تو اس کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، کوئی مشکل ہے، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ؟ اسماء بنت اسیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی تحقیق فرماتے ہوئے کہا، ارشاد ہے، اس پر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے رسول نظر بد، جادو، عصیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبہے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ حدیث مبارک میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان۔ نظر بد یا جادو اور عصیب کے اثر ہونے کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کے صاحب کوئی جسمی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا معائنہ کروایا جائے، اور صحیح طریقے سے نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں طریقوں سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حرکات و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگی ہے یا کسی جادو یا عصیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ طبیب اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا کوئی علاج نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نظر لگی ہے یا کوئی جادو یا عصیب وغیرہ کے اثر ہو سکتے ہیں۔ جب نظر بد، جادو یا عصیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکے ہوں یا ایسی کوئی امکان معلوم ہوں تو اس کا بہترین تجویز ثابت شدہ طریقے ہیں جس سے کہ شخص کے بارے میں ایسی کوئی شک ہو، اس شخص پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ان تلاوتوں جو صحیح عقیدہ اور عمل والے علماء نے تجویز کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشتقیت سے ایسی معلومات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب ان آیتوں کو اس شخص یا مریض پر تلاوت کیا جاتا ہے یا جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درجہ درجہ معلومات ظاہر ہوتی ہیں، جس میں چند یہ ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پیلا پن ظاہر ہو جاتا ہے، سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، تلاوت سننے کے دوران جسم کی مختلف حصوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے، پہلو میں درد محسوس ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھنا اور متوجہ ہوتے رہتے ہیں، رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کسی وقت یہ
کسی وقت یا حالات کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کے عرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں علاج کو ان کی طرف بھی متوجہ کرنا پڑتا ہے، لیکن دیکھنے والے پر عموم یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی نظر بد یا جادو سے وغیرہ کا شکار ہیں۔ پہلو میں پھٹکنا اور جسم کے مختلف حصوں میں درد محسوس ہونا، دل کا گھبرانا اور عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ علاج کرنے والے کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے، دل کے ڈوبنے کی کیفیت وارا ہوتی ہے، پھیپھڑوں کا پھٹنا، کھنچنا اور درد ہونا، نیند، نیم بے ہوشی اور بے ہوش محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ پہلو میں تھکاوٹ کا احساس ہونا، کسی طبیب اور معدے سب کے بغیر جسم پر نیل اور سبز مائل دھبے کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج وہ دم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دیں گے ہر ایک بیماری سے جو کہ آپ پر ہے، اگر وہ جادو ٹونا ہے، پھونکنے والے کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کے مریض پر فرمایا کرتے تھے۔ اے لوگو، اپنے رب کی شفا مانگو، تیرے ہی ہاتھ میں ہے بیماری اور تکلیف کو دور کرنا۔ بیماری اور تکلیف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک اس بیماری اور تکلیف کو دور کرنے والا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔